الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور نصرت سے آج انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. سورہ طٰہٰ کمپلیٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پارہ 16 بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ انبیاء سٹارٹ ہوگی اور پارہ 17 ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. پچھلے درس میں، پچھلے ہفتے کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو اس کے لیے روزی تو ہوگی، لیکن وہ پریشانی والی، تکلیف والی، سکون سے خالی زندگی ہوگی اس کی. تو اللہ رب العالمین نے سکون کو اس ذکر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اور اعراض کے جو مطلب ہے منہ پھیرنے کا، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ سٹیپ بھی میں نے شیئر کیے تھے کہ اعراض کا کے سٹیپ کیا ہو سکتے ہیں. کہ کوئی بندہ پڑھے نہ بالکل، اور کوئی پڑھے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، کوئی سمجھے لیکن اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور کوئی عمل بھی کرے لیکن اس کو آگے پہنچانے کی کوئی خواہش نہ ہو. تو یہ ساری اعراض کی صورتیں ہیں. کچھ ایک میں اعراض، ایک سٹیپ میں اعراض کرتا ہے، کچھ 2 سٹیجز میں اعراض کرتا ہے، کچھ 3 میں اعراض کرتا ہے، کچھ ساری سٹیجز میں اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہیں کہیں یہ سچویشن بھی موجود ہے کہ پوری کی پوری سٹیجز کا اعراض ہو رہا ہے، منہ پھیرا جا رہا ہے، اور ریئلائزیشن بھی نہیں ہے، اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ پھیرا ہوا ہے. تو احساس ہونا بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ کسی وجہ سے، کسی سٹیپ سے وہ محروم بھی ہے لیکن اس کو احساس ہے، وہ ندامت محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر. تو جہاں نہ احساس ہے، نہ ندامت ہے، اور نہ ریئلائزیشن ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا ہوا ہے کسی نہ کسی صورت میں، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں زندگی میں سکون نہیں ہے. تو اللہ پاک نے سکون کو اپنے ذکر کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. اب آج کے سبق میں اللہ رب العالمین اس کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ روزی تو ان کو مل رہی ہے لیکن سکون ان کو نہیں مل رہا. تو روزی ان کو کیوں مل رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ نِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اپنی ایک سکیم ہے، اور اللہ پاک کی سکیم کا یہ حصہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کی سکیم کا حصہ ہے کہ اللہ پاک ان کو دنیا میں روزی دے رہا ہے. اللہ نے ان کا امتحان لینا ہے. اور یہ جو سکیم ہے اللہ پاک کی،
اس کے مطابق اللہ رب العالمین اس کو روزی تو دیتا جا رہا ہے، اس کا رزق بند نہیں کر رہا، لیکن اللہ نے سکون ان سے چھین لیا ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس لمٹ تک میں اس کو موقع دوں گا۔ یہ سکیم اگر پہلے سے نہ ہوتی، یہ فیصلہ اگر پہلے سے نہ ہوتا، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو روزی نہ ملتی، بلکہ اللہ رب العالمین ان کو برباد کر دیتے اور ان کو ان کی تباہی کے فیصلے ہو جاتے۔ تو آج کے سبق میں اللہ پاک نے یہ ریزن بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ جی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا۔ کالمتن کا معنی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ کی سکیم ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کی سکیم طے نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو ان پر اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ چکا ہوتا، اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا، اللہ کی پکڑ ان پہ آ چکی ہوتی، قرآن سے منہ پھیرنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنے کی وجہ سے۔ یہ ایک انف ریزن ہے کسی کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے حکم سے منہ پھیرنا، یہ عذاب کے لیے انف ریزن ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پیچھے بات یہ چل رہی ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا ان کو روزی ملے گی، لیکن اس میں سکون نہیں ہوگا۔ اور آج کا سبق جہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سکیم تھی پہلے سے کہ اس نے موقع دینا ہے، اس نے مہلت دینی ہے، اس نے ایک لمٹ مقرر کی ہے، قوموں کے لیے بھی، انڈیویجول کے لیے بھی، شخص کے لیے بھی، ایک بندے کے لیے بھی، ایک قوم کے لیے بھی۔ اگر اللہ کی یہ سکیم پہلے سے طے نہ ہوتی تو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرنا عذاب کے لیے اللہ کی طرف سے کافی ریزن ہے۔ لکانہ لزامہ، تو وہ اللہ کا فیصلہ آ کے چمٹ جاتا، وہ ہو جاتا۔ وہ اجل المسمى، اور اللہ نے اصل میں ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اجل المسمى کا لفظ جو ہے نا، یہ کلمت ان کے ساتھ ہے۔ اصل عبارت اس طرح ہے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى لکان لزاما، اگر اللہ کا فیصلہ پہلے سے نہ ہوتا اور وقت اللہ نے پہلے سے مقرر نہ کیا ہوتا، لکان لزاما، تو ان پہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہوتا۔ یہ قرآن کا سٹائل ہے، کبھی کبھی درمیان میں جو ہے نا وہ بعد والی بات پہلے آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی پہلے جو بات ہے وہ اینڈ پہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کلمۃ سبقت من ربی کا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ سکیم پہلے سے طے ہے، وہ آجل المسمى، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کا وقت پہلے سے مقرر ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ وہ سکیم اور وہ وقت مقرر اللہ نے اگر پہلے سے نہ کیا ہوتا تو یہ جو قرآن سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، ان کے لیے کافی یہ ریزن تھا کہ اللہ ان کو تباہ کر دیتا۔ اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ قرآن کو زندگی سے نکال دینا یا قرآن سے منہ پھیر لینا کتنی بڑی بدقسمتی اور بدبختی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارا تو کلچر یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں نا سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو یہ پرنسپل ہے۔ کچھ لوگ زبان سے کہہ لیتے ہیں لیکن کچھ زبان سے نہیں کہتے، لیکن اندر یہی ہے، پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ اور خاص کر آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے اہل ایمان کے لیے بھی۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، سچی بات ہے، کہ اگر میرے پاس پیسے ہوں تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ ایمان شمان جو ہے نا، یہ سب سیکنڈری ہو گیا ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں نا تو دل میں یہی ہے
کہ دولت ہو، پیسہ ہو، دنیا کے یہ سورسز ہوں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا سب، اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ایمان ہے اور قرآن ہے اور سکون ہے اور نماز ہے اور یہ دین ہے، یہ سب فلسفے ہیں، یہ تھیوریز ہیں. پریکٹیکل لائف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پریکٹیکل لائف کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہے تو وہ سورسز ہیں اور پیسہ ہے. بس یہ ہوں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے، فاصبر علی ما یقولون. اب جو آج کل کی سچویشن ہے اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو اس ماحول کے لیے یہ جو اگلی آیات ہیں یہ بہت اہم ہیں. اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو میسج دیا، فاصبر علی ما یقولون. آپ صبر کیجئے ان ساری باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، جو اعتراض وہ کرتے ہیں، جو بکواس وہ کرتے ہیں، جو الزام وہ لگاتے ہیں، جو استہزاء اور مکری اور مذاق وہ اڑاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. ایسی ایسی باتیں اللہ نے خود فرمایا نا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل کو جو ہے نا اسے مٹھی بھر جاتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، سیدھی دل میں لگتی ہیں جا کے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے. یہ فاصبر کا ایک معنی ہے. فاصبر کا دوسرا معنی یہ ہے فاصبر علی ما یقولون، آپ ڈٹے رہیے اور ان کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں. وہ کہتے رہیں لیکن آپ اپنے راستے پہ ڈٹے رہیں. اچھا جی، تکلیف تو ہوتی ہے اور نیند بھی اڑ جاتی ہے جب وہ ان کی باتیں بندہ سنتا ہے، جب وہ گالیاں اور وہ مذاق سنتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، یعنی رب کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں. آپ رب کے ساتھ اور جڑ جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو اللہ سے دور کریں، آپ کے ایمان میں شک پیدا کریں، آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنے رستے پہ مضبوطی سے جم جائیں. پھر اللہ پاک نے کچھ اوقات بھی بیان فرمائے. دیکھیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض وقتوں کے اندر خاص برکت ہے اللہ کی طرف سے. بعض ٹائم ایسے ہیں اور بعض اوقات ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کی طرف سے خاص برکت ہے. اللہ رب العالمین نے ان اوقات کا تذکرہ فرمایا، وہ خاص وقت جن میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے. سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اشارہ ہے نمازوں کے اوقات کی طرف، اشارہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تسبیح کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ قبل طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. یہ ایک وقت ہو گیا. سورج سے طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بہت برکت وقت ہے. اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہوتی ہے. تو فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر فرمایا قبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے؟ یہ عصر کی نماز ہے. اور فجر اور عصر، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو صلاۃ وسطیٰ ہے نا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھو اور خاص طور پہ وسطیٰ کا، درمیانی کا. تو کچھ نے کہا کہ فجر درمیانی ہے اور کچھ نے کہا عصر درمیانی ہے. تو یہ صلاۃ وسطیٰ کچھ کے نزدیک فجر ہے اور کچھ کے نزدیک عصر ہے. تو کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. پھر اگلی بات فرمائی وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے وقتوں کے اندر، رات کے اوقات میں. اب رات کے اوقات میں جو ہے اس میں مغرب کی نماز بھی آ گئی، اس میں عشاء کی نماز بھی آ گئی اور اس میں تہجد بھی آ گئی. یعنی فرض نمازوں کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے وہ دو نمازوں کی ہے. ایک ہے تہجد اور ایک ہے صلاۃ الضحیٰ. اس کی طرف اشارہ یہاں قرآن میں بھی موجود ہے. تہجد اور صلاۃ الضحیٰ
یہ 2 نمازیں اگر وقت ہو نا ہمارے پاس کسی وقت انشاءاللہ اگر کوئی ٹائم بچا نا تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ تہجد اور صلاۃ الضحیٰ کے فضائل جو بیان ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، تو یعنی دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رات کے اوقات میں فسبح، اللہ کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے کونوں میں، دن کے کناروں میں۔ اب دن کا کنارہ کون سا ہوتا ہے؟ دن کا کنارہ ایک ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ صلاۃ الضحیٰ ہے، ٹھیک ہے جی، جب سورج نکلتا ہے وہ صلاۃ الضحیٰ ہے، وہ دن کا کنارہ ہے۔ ایک کنارہ اس کا وہ ہوتا ہے جب وہ سر سے نیچے اترتا ہے، سر پہ آ کے جب نیچے اترتا ہے، ایک کنارہ وہ ہوتا ہے، وہ ظہر کی نماز ہے۔ اور ایک کنارہ وہ ہوتا ہے جب وہ غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ غروب ہوتا ہے ایک کنارہ وہ ہوتا ہے، تو وہ عصر کی نماز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اوقات کی طرف اشارے فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلک ترضی، لعلک ترضی، ان وقتوں میں آپ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں، اس کی حمد کریں، عبادت کریں، لعلک ترضی، پھر امید ہے کہ آپ کو خوشی حاصل ہوگی۔ اب جو ہے نا لعلک ترضی، اس لفظ پہ غور فرمانا ہے آپ نے۔ امید ہے کہ آپ کو سکون ملے گا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، اور مشکل حالات میں کام کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر۔ یہ ایک معنی ہو گیا، یعنی وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ آپ کو دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ یہ کام کریں، اس سے آپ کے دل کو خوشی ملے گی۔ تو یہ اللہ نے علاج بتا دیا، آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی اور آپ کو سکون ملے گا، آپ کو خوشی ملے گی۔ اور ایک اور مطلب ہے اس کا، لعلک ترضی، پھر امید ہے کہ رزلٹ آپ کی مرضی کا آئے گا، رزلٹ کو دیکھ کے آپ راضی ہو جائیں گے۔ لعلک ترضی۔ اچھا، ایک اور بات یہاں یہ ہے، یہ جو لفظ ہے نا لعلک کا، اس کا معنی ہے امید ہے، یہ امید اور ہوپ کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پھر یقین ہے کہ آپ کو خوشی ملے گی؟ اللہ کی باتیں تو یقین والی ہوتی ہیں، آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یقین ہے کہ تمہیں پھر خوشی ملے گی اور یقین ہے کہ تمہیں اچھا رزلٹ ملے گا؟ یہ لعلہ کا کیوں فرمایا؟ یہ لعلہ کا اس لیے فرمایا کہ ہر بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اسٹرگل، اس کی کوشش کتنی سنسیئر ہے اور اس کے اندر کتنا اخلاص ہے۔ جس کے اندر زیادہ اخلاص ہوگا اس کے حساب سے اس کو رزلٹ ملتا ہے، اس لیے فرمایا لعلہ کا، پھر امید ہے کہ جتنی جتنی محنت کرو گے اتنا اتنا رزلٹ ملتا جائے گا۔ تو چونکہ ہمت اور محنت ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس لیے رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے یقینی بات تو تب ہو نا کہ جب ہر بندے کی ہمت سیم ہو اور ہر بندے کا کام سیم ہو، تو سیم کام نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلک ترضی، امید ہے کہ پھر آپ کو رزلٹ وہ ملیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو اپنے مال کا بڑا غرور ہے، اپنے مال پہ بڑا تکبر ہے، اور وہ بار بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے مارتے تھے، ہماری حویلیاں دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، ہمارے پاس مال دیکھو، اور آپ اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے ساتھیوں کو دیکھو۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ کے فالوور اللہ رب العالمین کے پر ایمان لانے والے ہیں، تو ان کی زندگی دیکھو اور ہماری زندگی دیکھو، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ اب اللہ نے مال کے بارے میں جواب دیا، اللہ فرماتے ہیں، میں پھر ایک دفعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ رب العالمین نے مخاطب تو کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن میسج دیا ہے مجھے اور آپ کو، پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اور آپ اپنی آنکھوں کو سٹریچ نہ کریں، اپنی نظر کو نہیں کھینچنا۔ نظر کو کھینچنا کیسے ہوتا ہے؟ آپ کے پاس سے کوئی امیر آدمی گزرا گاڑی لے کر، اور اس کی گاڑی کو دیکھ کر، اس کی شان کو دیکھ کر
وہ گزر گئی تو بندے پیچھے سے دیکھتے رہتے ہیں، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے رہتے ہیں دور تک. اس کو کہتے ہیں نظر کو سٹریچ کرنا، دور تک اس کا پیچھا کرنا، اور دل میں اسد، واہ بھائی واہ یار، واہ بھائی واہ. آپ نے کسی کی حویلی دیکھی، کسی کا پیلس دیکھا، کسی کا کوٹھی کسی کی دیکھی، ٹھیک ہے جی، تو آپ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں اس کو. بڑی شان والی، بڑا کوئی قسمت والا بندہ ہے، بندے لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. اپنی آنکھوں کو سٹریچ کرنا، یہ ہے نظر اس کے پیچھے جاتی ہے. یہ تمدنا کا لفظ جو ہے نا، یہ مد کرنے سے نکلا ہے. مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. اپنی نظر کو مت کھینچیں، اپنی آنکھوں کو مت کھینچیں. کون کھینچتے ہیں آنکھوں کو؟ مطلب یہ ہے کہ بار بار دیکھنا، دور تک دیکھنا، اور دل میں اصل میں حسد پیدا کرنا، یہ مطلب ہے. تو آپ کی آنکھیں نہ دیکھیں، کبھی بھی ہرگز نہ دیکھیں الا ان چیزوں کی طرف ما متعنا به ازواجا منہم، جو کچھ ہم نے سامان دیا ہوا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو. ہم نے جو سامان دیا ہوا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو، تو آپ آنکھ اٹھا کر بھی اس کو نہ دیکھیں، بالکل نہ دیکھیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا میک اپ ہے. یہ جو مال ان کو ملا ہوا ہے نا، یہ تو دنیا کی زندگی کا میک اپ ہے. یہ زہرا کا ترجمہ کر رہا ہوں. زہرا کا معنی ہوتا ہے بیوٹی، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا میک اپ. یہ جو کچھ مال ملا ہوا ہے نا ان کو، یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زندگی کا میک اپ ہے. اور اصل میں آپ جانتے ہیں میک اپ جو ہوتا ہے نا، تو بندے کی جو اصلیت ہے میک اپ کے نیچے چھپ جاتی ہے. اصل میں چہرے کا رنگ کوئی اور ہوتا ہے، میک اپ میں کوئی اور ہو جاتا ہے. ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے، میک اپ کچھ اور نظر آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے مال ان کو دیا ہوا ہے، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. کیا مطلب ہے؟ کہ کسی ایسی چیز کو دیکھنا منع ہے، حرام ہے، گناہ ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں لالچ نہ آنے دیں. یہ چیزوں کو دیکھ کے بندہ ریچھتا ہے نا، ریچھتا ہے، تو ریچھنے کی اجازت نہیں ہے اہل ایمان کو. دنیا کی دولتیں دے دے کر دل میں ریچھ پیدا ہو، اور دل میں لالچ پیدا ہو، اور دل میں ریگریٹ پیدا ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس سے منع کیا ہے. یہ ہے مطلب آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنے کا. اللہ فرماتے ہیں زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا میک اپ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. اور کیوں دیا ہوا ہے؟ لنفتنہم فیہ، ہم اس کے ذریعے سے ان کو آزما رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو تیرے رب کا رزق ہے نا، وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. اچھا، یہاں ایک بات میں آپ کو رزق کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَرِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے نا، حلال، جو حلال ہے وہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ میں اس کا ترجمہ حلال روزی کیوں کر رہا ہوں؟ حالانکہ اللہ تو کہا کہ تیرے رب کا رزق، لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں حلال روزی. حلال جو روزی ہے وہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ پاک نے حرام کو تیرے رب کا رزق نہیں کہا. بھائی دیتا تو وہ بھی اللہ ہی ہے نا، وہ رزق تو ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تیرے رب کا رزق ہے. وہ رزق ہی اور اللہ ہی دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تیرے رب کا رزق. تو حلال روزی جو ہے نا، اس کو اللہ نے کہا کہ یہ تیرے رب کا رزق ہے. تو جو حلال روزی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں وہ بہتر ہے، جو اللہ کی طرف سے ملا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. اس پہ قناعت کرو، اطمینان رکھو. اور جو دنیا کا مال کافروں کو ملا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر تمہارے دل میں لالچ اور ریچھ پیدا نہیں ہونی چاہیے. لالچ نہ آئے تمہارے دل میں. تمہارے ایمان کو
خریدا نہیں جا سکتا، لالچ نہیں دیا جا سکتا۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اچھا جی، یہ جو ویسے جو حرام روزی ہوتی ہے نا، یہ کیا رزق ہوتا ہے بھائی؟ رزق تو ہوتا ہی وہ ہے جو حلال ہو۔ بھائی جو حرام ہوتی ہے نا، وہ تو جانوروں کا ونڈا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ونڈا کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کا ونڈا جو ہوتا ہے نا، جانوروں کا چارہ جو ہوتا ہے، وہی وہ حرام روزی تو جانوروں کا ونڈا ہے۔ ان کو نہیں پتا ہوتا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، آپ ان کے سامنے ڈالتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، وہ تو انجوائے کرتے ہیں بس۔ تو یہ تو جانوروں کا ونڈا ہوتا ہے جو حرام روزی ہوتی ہے۔ یہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ رزق تو اللہ کا ہوتا ہی حلال روزی ہے، باقی تو سب جانور ہیں جو کھا رہے ہیں بس۔ تو اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیں۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی اس پر قائم رہیں۔ یہاں میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو خاص خاص کام ہے وہ یہاں بیان فرمائے، اور ان میں سے نماز کا الگ سے ذکر کیا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وہ خود بھی اس پہ قائم ہو جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوئے اہلکا، اپنے اہل کو نماز کا حکم دے۔ یہ اہل کون ہوتے ہیں؟ اہل صرف بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں، یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ تو اہل میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بیوی بھی شامل ہوتی ہے، فیملی بھی شامل ہوتی ہے، اور فالوورز بھی شامل ہوتے ہیں۔ فالوورز، جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں اہل الانجیل، انجیل کے اہل، تو انجیل کے اہل کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ کہتے ہیں اہل التورات، وہ اہل التورات کون ہوتے ہیں؟ اگر آپ کہیں اہل القرآن، تو اہل القرآن کون ہوں گے؟ فالوورز، انجیل کے فالوورز، تورات کے فالوورز، قرآن کے فالوورز۔ تو اہل کا ایک معنی فالوورز بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، گھر والوں کو بھی اور اپنے فالوورز کو بھی، اپنے ماتحت لوگوں کو، ماننے والوں کو، ان کو نماز کا حکم دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو تو بتانا ہے، خود نہیں کرنا۔ آج کل جو بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے پیر بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو، وہ خود نمازیں نہیں پڑھتے۔ آپ خود، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ خود بھی نماز پہ قائم ہوتے ہیں اور اپنے متعلقہ لوگوں کو بھی نماز کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اور جو نہ خود نماز پڑھتا ہے، نہ اپنے فالوورز کو پوچھتا ہے، تو وہ بہروپیے ہوتے ہیں۔ بہروپیے، ٹھگ ہوتے ہیں، ٹھگ، وہ اہل اللہ نہیں ہوتے، وہ پیر ولی نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کو بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، تو پھر ان کو کیسے چھٹی ہو جاتی ہے؟ آپ نے خود بھی قائم ہونا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرنا ہے، اپنے فالوورز کو، متعلقہ لوگوں کو نماز کا حکم کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، یہ جب آپ نماز پڑھیں گے نا، تو اللہ کے بینک میں پیسے نہیں جاتے۔ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ کو اتنے % فائدہ ہوگا، 2 پڑھیں گے اتنے % ہوگا، 3 پڑھیں گے اتنے % ہوگا۔ بھائی تمہاری نماز پڑھنے سے اللہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں جاتے۔ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، جب تم نماز پڑھو گے نا تو یہ ہم تم سے کوئی روزی نہیں مانگ رہے، ہم تم سے عبادت مانگ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی روزی نہیں ملتی۔ تمہاری عبادت کرنے سے ہمارے بینک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس کا ایک معنی یہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے لا نسألک رزقا،
نحنو نرزقک، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. کیا مطلب ہے؟ بلکہ ہم تو آپ کو روزی دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی روزی بھی تمہارے ذمے نہیں ہے. تمہاری اپنی روزی بھی تمہارے ذمے نہیں ہے، وہ ہم دیتے ہیں. بندہ جو ہے نا بیج ڈال سکتا ہے، ہل چلا سکتا ہے، دکان کھول سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، ٹیکسی چلا سکتا ہے، لیکن روزی تم نہیں لاتے. یہ سارے کام تم کر سکتے ہو، روزی نہیں لا سکتے. نحنو نرزقک، ہم دیتے ہیں، تم تو روزی. ہم نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم کوشش کرو، رزق تم نہیں لاتے ہو، رزق ہم دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ روزی تم نہیں لاتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک بزنس ہے، آپ روزانہ اس کو ٹائم پہ کھولتے ہو، صبح 9 بجے کھولتے ہو، شام کو 6 بجے بند کرتے ہو فار ایگزامپل، یا 5 بجے بند کرتے ہو. کبھی آپ نے سستی نہیں کی، کوئی چیز آپ کی دکان میں کم نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کی دکان میں کم نہیں ہے، اور کوئی ایک منٹ بھی آپ دکان سے غیر حاضر نہیں ہوتے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ہر روز آپ کو روزی سیم ملنی چاہیے کہ نہیں؟ آپ موجود ہیں وہاں پہ، دکان کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز شارٹ نہیں ہے، تو پھر روزانہ پیسے کم اور زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی گاہک کم آتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں، ایسا کیوں آتا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دو بندے آپ کو ایسے مل جاتے ہیں کہ پورے ہفتے کا خرچہ نکل آتا ہے، اور کبھی پورا ہفتہ لگا کے بھی آپ کو 2 دن کی روزی نہیں ملتی. یہ کیا چکر ہے؟ اگر کوئی اس کا سیٹ پیٹرن ہو تو آپ کو روزانہ وہ مل جائے، لیکن اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. اور کبھی جو پیسے آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی ایک ہفتے میں فوراً نکل جاتے ہیں، اور کبھی مہینہ مہینہ پڑے رہتے ہیں آپ کے پاس. کبھی جلدی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی لیٹ ختم ہوتے ہیں، کبھی بچت ہو جاتی ہے. یہ رزق کا آنا، رزق کا جانا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے نظام ہے سارے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، آپ کی روزی بھی ہم آپ کے ذمہ نہیں لگا رہے ہیں، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور باقی جو اصلی انجام ہے، جو اینڈ ہے، وہ تو تقوی والوں کو ہی ہوگا، وہ تو تقوی والوں کو ہی ملے گا. جو فائنل ریزلٹ ہے اس میں کامیابی تو تقوی والوں کو ہی ہوگی. اور اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا تَأْتِينَا بِآیَةٍ مِّن رَبِّهِ، یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ہمیں ملی جس کو دیکھ کر جو ہے نا ہمیں ماننا پڑ جائے، خاص کوئی اسپیشل نشانی اس کے رب کی طرف سے ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ اللہ فرماتے ہیں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس واضح نشانی آ نہیں گئی جو کچھ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا؟ یہ کوئی تھوڑی نشانی ہے کہ جو کچھ بھی پہلی کتابوں میں تھا وہ سارے کا سارا ہم نے اکٹھا کر کے قرآن میں پیش کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے؟ بھائی جتنا کچھ بھی پہلی کتابوں میں آیا، اللہ رب العالمین نے سارا کچھ اکٹھا کر کے سمرائز کر کے قرآن کی صورت میں ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی نشانی ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے.
اللہ فرماتے ہیں معافی صحف الاولی، جو پہلے صحیفوں میں باتیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے، یہ نشانی نہیں سمجھتے تم؟ اگلی بات، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، ہم ان کو برباد کر سکتے تھے، پہلے دن ہی ختم کر سکتے تھے، ہم ان کو مہلت نہ دیتے، پہلے دن ہی ختم کر دیتے. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑتے، اللہ کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑتے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے مہلت ان کو کیوں دی، ان کو ٹائم کیوں دیا، ان کو موقع کیوں دیا؟ اس لیے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہوتا عذاب کے ساتھ اس سے پہلے ہی، لَقَالُوا، تو وہ یہ کہتے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اگر ہم پہلے ان کو تباہ کر چکے ہوتے تو وہ کہتے اللہ آپ نے ہمارے پاس کوئی نمائندہ کیوں نہیں بھیجا، آپ نے ہمارے پاس کوئی نمائندہ کیوں نہیں بھیجا، آپ کا میسج ہمیں نہیں ملا. فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ من قبل ان نذل ونخزى، تو ہمارے پاس آپ کے حکم پہنچتے تو ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کر لیتے اس سے پہلے کہ آپ ہمیں ذلیل کرتے، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں رسوا کریں. ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں ذلیل کرتے، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں رسوا کریں یہاں قیامت کے دن، آپ نے کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم مان لیتے. اللہ پاک نے ان کے ایکسکیوز کو ختم کیا ہے، ان تک میسج پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، اور ان تک رسول پہنچانے کا بندوبست کیا ہے. ہم ان کو ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کا ایکسکیوز ختم کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں اے اللہ ہمارے پاس آپ کا کوئی نمائندہ آتا اور ہمیں آپ کا حکم پہنچاتا تو ہم آپ کی باتوں کو فالو کرتے، یہ ذلیل و رسوا ہونے کا موقع ہی نہ ملتا، تو ذلیل و رسوا ہونے کا چانس ہی نہ ملتا، ہم پہلے ہی فالو کر لیتے. اللہ فرماتے ہیں ہماری اسکیم یہ تھی کہ ہم ان کو ایکسکیوز کا موقع نہیں دیں گے. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، آخری بات، قل، ان سے کہہ دیں، کل متربص فتربصوا، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے اپنے نتائج کا، تو تم بھی انتظار کرو. سارے انتظار کر رہے ہیں، نتیجہ کیا آتا ہے تو تم بھی انتظار کرو. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والا کون ہے. وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ کون ہے جو ہدایت پہ چلا، جس نے ہدایت حاصل کر لی، ہدایت کے راستے پہ چل پڑا، وہ کون ہے. سیدھے راستے پہ جو چلا وہ کون ہے، اور جو گمراہ ہوا، جو کفر کے راستے پہ چلا، وہ کون ہے. تو وقت دور نہیں ہے، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی انتظار کرو. تو یہ قیامت کا دن رکھا ہوا ہے نا، قیامت کا دن اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا ہے. تو وہ دن آنے والا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس دن پتہ چل جائے گا سیدھا راستہ کس کا تھا، تمہارا یا جو میرے نبی کہتے تھے ان کا. پتہ چل جائے گا ہدایت پر کون ہے، تم ہو یا وہ ہے. تو قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.